آیت تطہیر میں جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آبجیکشنز کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم صرف اہل بیت کو شامل مانتے ہیں اور ان اہل بیت میں ازواج رسول کو شامل نہیں کرتے. یہ ہم پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور اس کی بات میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جس تسلسل میں جس فلو میں یہ آیت آئی ہے وہاں پر ازواج پیغمبر کا تذکرہ ہے تو لہٰذا یہ آیت بھی ان سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے. اس کا بالکل ہم سیدھا سا جواب دیں گے. اس کے کئی اعتبار سے جوابات ہیں لیکن میں وہ جواب دینا چاہوں گا کہ جو بالکل سمپل ہو اور روایت کے اعتبار سے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ جو میں روایت بیان کر رہا تھا وہ ان کے یہاں بھی ہے. مسند احمد ابن حنبل وغیرہ جتنی بھی ان کی تقریباً کتابوں میں ان کے ریفرنسز پائے جاتے ہیں اس آیت کے نزول میں اور کون کون شامل تھا اس حوالے سے. تو اب جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اکرم چادر کے نیچے سب کو اکٹھا کر لینے کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو پیغمبر نے سب کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیت وخاصتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ مجھ سے خاص ہیں. جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اسی پاس کے حجرے میں مشغول نماز اور عبادت تھی. میں منظر دیکھ رہی تھی کہ جب اس منظر کو میں نے دیکھا تو میں بڑھی اور میں نے چادر کا ایک کونا اٹھایا اور چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں. تو جیسے ہی میں داخل ہونا چاہ رہی تھی کہ پیغمبر نے مجھے روک دیا اور جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس میں داخل نہیں ہو سکتی؟ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ جس سے ہم بالکل کلیئرلی پروف کر سکتے ہیں کہ ازواج پیغمبر شامل نہیں ہیں. پیغمبر نے کہا کہ انک علی خیر، کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو، نیکی پر ہو، لیکن تم ازواج پیغمبر میں شامل ہو سکتی ہو. بس یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ تم ازواج پیغمبر میں سے ہو، اہل بیت میں شامل نہیں ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. یہ جملہ پیغمبر کا ہے کہ تم خیر پہ ہو. کلیئر واضح کر دیا ہے رسول اللہ. پہلے تو منع کیا پھر کہا کہ تم خیر پر ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اس میں نہیں آئی تو تم بری ہو، یعنی خیر پہ ہو، تم بہتر ہو اور تم اچھائی کے راستے پر ہو، مگر ازواج میں ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے یہاں بھی اور ان کے یہاں بھی ثابت ہے. اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا. اور آیت کے بھی جوابات دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آیت بھی پروف کرتی ہے، اگرچہ آیت اس سرکل میں آئی ہے کہ جہاں ازواج پیغمبر کا تذکرہ ہے، مگر پھر بھی آیت سے ہی ہم پروف کر سکتے ہیں کہ اس میں ازواج پیغمبر شامل نہیں ہے. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا بہت زیادہ ڈیپتھ میں. تو یہ ہو گیا آپ کے آیت تطہیر کا مسئلہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت ہی عظیم منزلت شہزادیہ کونین کو حاصل ہے. اور آپ دیکھیں ان کی جب زندگی بہت ہی مختصر رہی ہے، میں نے عرض کیا تھا 9 سال کی صرف زندگی ہے شادی کی، اور اس 9 سال کی زندگی میں شہزادیہ کونین نے کس طریقے سے گھر کے فرائض کو انجام دیے اور شوہر کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا. یہ آپ تاریخ میں ملاحظہ فرما لیں کہ کس طریقے سے شہزادی عالم نے ہر ضرورت کو بخوبی خیال رکھا ہے، نبھایا ہے مولا کائنات کی. یہاں تک کہ آپ نے بہت بڑا پیغام ہے یہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کے لیے، کہ کبھی بھی شہزادی کونین نے مولا کائنات سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں وہ چاہیے، کبھی نہیں. یہاں تک کہ ایک دفعہ مولا کائنات کے بہت اصرار کر جانے پر تو شہزادی کونین نے وجہ بتائی کہ میں نے آج تک کیوں آپ سے کچھ نہیں مانگا. کہنے لگی کہ جب میرے بابا مجھے رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی بھی ایسی خواہش نہ کرنا جس کی وجہ سے علی کو کوئی مشکل درپیش ہو تمہاری اس خواہش اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے. یعنی یہاں پہ 2 چیز بہت واضح ثابت ہو رہی ہے کہ ایک تو والد کی کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا میسج ہے جی، اور فاطمۃ الزہرا بینگ اے وائف جی وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی اور اپنی نفس پہ قابو کرتی بے ہیں. شک بے شک لمیٹڈ چیزوں یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہمیں والدین کو تربیت کیسی کرنی چاہیے اور بیٹیوں کو کس طریقے سے عمل کر کے اس تربیت پہ والدین کو سرخرو کرنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا پیغام تھا. لیکن مولا کائنات نے جب بہت اصرار کیا، اب آپ دیکھیں واقعاً کہ کیا انداز ہوتا ہے اور کیا الفت تھی ان دونوں کے درمیان، ان 2 جوڑوں کے درمیان. مولا کائنات سے شہزادی نے انار کی بہت زیادہ اصرار کرنے پر انار کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا. اب دیکھیں کہ مولا کائنات نے کتنی کوشش کی. معمولاً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہم دیکھتے ہیں ان کپلس میں، اگر بیوی کسی بات کی خواہش کا اظہار بھی کرتی ہے
تو شوہر اگرچہ قدرت بھی رکھتا ہوگا تو بھی اس کو جھڑک دیتا ہے کہ نہیں ابھی ہم یہ سب نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جب شہزادی نے خواہش رکھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ فاطمہ کہ جس نے زندگی بھر علی سے کوئی مطالبہ نہ کیا ہو، جب وہ کسی خواہش کو مولا کائنات کے سامنے ظاہر کرے گی تو علی جیسے غیرت مند آدمی کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ کسی بھی طرح سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو تینوں کے کریکٹرز ہمارے سامنے کی کس طریقے سے والد، بیٹی اور شوہر کا اپنے انجام کو، مولا کائنات نے جا کر مزدوری کی، اس کے بعد انار خریدا، اور اس کے بعد وہ جو واقعہ تھا میں ادھر نہیں جانا چاہتا، خواہش پوری کی ہے، لیکن پوری کرنے میں کوشش مولا کائنات نے کی، نتیجہ اللہ نے دیا۔ بے شک کیسے؟ مولا کائنات نے مزدوری کی، انار لے کر واپس لوٹ رہے تھے کہ دیکھا کہ سائل ملا تھا کہ جو بھوکا تھا، اس نے مولا کائنات نے آدھا انار اس کو دیا، اس کو مزید خواہش ہوئی کھانے کی تو مولا نے وہ بھی دے دیا۔ اب بہت ہی زیادہ مایوسی کے ساتھ مولا کائنات گھر آ رہے تھے کہ چیز حاصل بھی کر لی ہے، لیکن اللہ کے کہ فاطمہ جیسی بیوی نے خواہش کا اظہار کیا، اور علی جیسے شوہر نے کوشش بھی کی، محنت مزدوری کر کے حاصل بھی کیا، لیکن رائے خدا میں اس کو رائے خدا میں صرف کر دیا۔ اب اس کے بعد بڑی مایوسی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہوئے دیکھا پیغمبر اکرم بھی تشریف فرما ہے، اور شہزادی کونین بیٹھی ہے، اور سامنے ایک تشت رکھا ہے کہ جس میں انار اور سرخ انار بھرے ہوئے تشت میں رکھے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کہاں سے آئے؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، یہ انار میں تبھی تو لینے گیا تھا۔ تو کہا کہ آپ نے جس کی راہ میں اس انار کو قربان کیا تھا اسی خدا کی طرف سے یہ انار آئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا نتیجہ ملتا ہے راہ خدا میں آپ اپنا قدم بڑھائیں تو خدا آپ کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ اور گئے تھے ایک انار کی خاطر تو اللہ نے پورا کا پورا تشت نازل کر دیا۔ تو یہ پروردگار عالم کی رحمت کا نتیجہ، بہت بڑا میسج ہے کہ دیکھیے آپ کیریکٹر کیا ہوتا ہے، ایک باپ کا، ایک بیٹی کا، ایک شوہر کا، ایک وائف کا، یہ کیریکٹر آپ دیکھیں گے تو شہزادی کی حفاظت کرے گا۔ آپ اللہ پر بھروسہ ہونا شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی اور دلچسپ ملتا ہے کہ شہزادی کونین واقعاً کیا زندگی تھی، اور کیا ایک روایت ملتی ہے، اور ہماری روایت نہیں اہل سنت کی روایت ہے کہ اللہ واقعاً رزق حلال کے عوض میں کیا کیا چیزیں دیتا ہے، اور اس رزق حلال کی کیا اہمیت ہے، اور خود شہزادی کونین کے ہاتھوں میں کیا کیا برکت ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، مولا کائنات ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار پڑے تھے، تو دونوں نے منت مانی تھی کہ ہم روزہ رکھیں گے 3 روز۔ مولا کائنات پہلے دن کا روزہ تھا، مولا کائنات باہر گئے چونکہ افطار کا انتظام کرنا تھا، مولا کائنات گئے، محنت مزدوری کی، اور اس کے بعد جو جو ہے وہ قدر غنیمت جو لے کر آئے کہ 3 دن کا اکٹھا لے آئے، تاکہ شہزادی اس کو پیسیں گی، آٹا بنائیں گی، اور 3 دن کے افطار کا ساز و سامان ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی لائف سٹائل بھی کتنی سادی ہے، یہ وہ انسپریشنل ہے یہ لائف جی، کہ آپ دیکھیں کہ کتنی قدرت رکھ لینے کے باوجود کہ جنت سے انار چلا آیا ہے، اگر یہ دعا کر دیں تو کیا ہو جائے گا، لیکن ان کی زندگی دیکھیے کہ جو کو یہ اپنے افطار کے لیے قرار دے رہے ہیں۔ مولا کائنات لے آئے، پہلے دن افطار میں روٹیاں تیار کر لی گئیں جو کی، ابھی بیٹھے ہی تھے افطار کے وقت کہ ایک مسکین آیا، روٹیاں سب نے مسکین کو دے دی، پانی سے افطار کر لیا، بھوکے رہ گئے۔ دوسرا روز آیا، روٹیاں تیار ہوئیں، افطار کا وقت آیا، پھر سب افطار پہ بیٹھے، یتیم آ گیا، پھر روٹیاں سب نے یتیم کو دے دی، پانی پی کر بھوکے رہ گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر یہی معمول، ایک فقیر آ گیا، اسیر آ گیا۔ اب جب اسیر آیا تو اسیر کو بھی ان لوگوں نے روٹیاں دے دی افطار کی اپنے، اور پانی پی کر روزہ کھول لیا اور بھوکے رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس 3 دن کا عمل جو تھا روزے کا، اب آپ دیکھیں کتنا سخت ہوگا بچوں کے لیے کہ پانی پی پی کر افطار کر لیں، تو آپ دیکھیں حلال روزی کما کے مولا کائنات آئے، اس کے بعد اس کو بھی رائے خدا میں دے دیا۔ اب ان 3 دن کی اس خیرات کا، اس صدقے کا اثر یہ ہوا، آپ دیکھیں گے کہ واقعی رزق حلال کی تاثیر، اور دستے شہزادی کونین کا کیا اعجاز تھا۔ اس رزق حلال کا اثر یہ ہوا کہ اس رزق حلال کو لینے کے لیے اب آپ جب روایتیں دیکھیں گے تو وہ جو 3 دن مسکین، یتیم اور اسیر آ رہے تھے، وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ملائک تھے جو پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، فرشتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حلال روٹی کتنی اہمیت رکھتی ہے
اور اس روٹی کو بنانے والی ذات فاطمہ الزہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں فرشتے کھا رہے ہیں اور لے جانے والے فرشتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی کہ خود اہل سنت روایتوں کے مطابق اسی کے بعد سورہ حلاطہ پروردگار عالم نے انہی کی شان میں نازل کر دیا، اور اس میں باقاعدہ وہاں پہ ذکر کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ حب خدا میں، محبت خدا میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اس کی امپورٹنس ہے اتنی بڑی اسی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے کہ ہم کس لیے کھلا رہے ہیں، یا جب یتیم اور مسکین اور اسیر آتا تھا تو اس کو نہیں بتاتے تھے ہماری انٹینشن کیا ہے تمہیں دینے کی، روٹیاں دی آ کر بیٹھ گئے جیسے عموماً، لیکن پروردگار عالم نے ایک جملے میں ان کے دل کی بات کو قلم بند کیا، وہ کیسے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انہوں نے پروردگار عالم ان کی نیتوں سے بھی واقف تھا، گویا ان کے قلب سے ایک آواز نکل رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کے سب تمہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اور تم سے نہ ہی کوئی جزا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ تم سے ایک ہمیں تھینکس بھی نہیں چاہیے۔ مطلب اپوزٹ ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم 2 روپے بھی دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ سامنے والا کم سے کم ایک شکریہ تو کہہ ہی دے، بھلے وہ 2 روپے نہ لوٹائے، ایون اس سے زیادہ ہی سوچ رہے ہیں آج لوگ کہ 4 سے کہے گا، تعریف ہوگی، ایک تعریف کرے گا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے نہ تم اس کا عوض دو، بدلہ دو، خدا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اللہ کے لیے کھلایا، تم سے نہ کوئی جزا چاہیے اور نہ ہمیں تم سے ایک تھینکس کی بھی امید ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا کی سند بھی دے دی کہ یہ جنت تمہاری جزا ہے، اور اس کے علاوہ جنت کے ساتھ ساتھ پروردگار تمہارا شکر گزار بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے قدم بڑھائیں گے تو خود پروردگار آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ تم نے ہمارا خیال رکھا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا لائف سٹائل ہے شہزادی کونین کی، اور گھر کا کتنا خوبصورت ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی راہ خدا میں کس طرح سے قربانیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسٹرگل تھا شہزادی کا، یہ تربیت تھی ان کی، جو کہ آج کے ٹائم میں نہیں ہوتا ہے کہ ہر کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، مولا علی خود سب ایک فکر پہ ہیں، ایک فکر میں بندے، ایک فکر میں، صحیح بات ہے، سب ایک تسبیح کے دانے کی طرح سب ایک جگہ جٹے۔ یہاں معمولاً کیا ہو رہا ہے آج کل، والد صاحب نماز پڑھتے ہیں، والدہ صاحب نماز پڑھتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب کہا جائے کہ بھائی بیٹے سے بھی کہہ دیا کہ مسجد چلا جائے کرے، ارے بھائی کہتے رہتے ہیں مگر کہاں سنتا ہے، تو یہ کہنے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ جب روز قیامت سوال ہوگا تو پہلے آپ کو پکڑا جائے گا کہ کیسی تربیت کی تھی کہ بچہ نمازی نہ ہو سکتا، کہیں نہ کہیں وہ ماحول انکلکیٹ کرنا ہوگا ہمیں، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں امام حسن، امام حسین ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کارنامہ آپ دیکھیے، وہ میسج جا رہا ہے، انسپریشن ہے ان کے لیے، اور وہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تربیت ہے گھر کی، یہ نظام ہے گھر کا، تبھی تو یہ بچے کر پا رہے ہیں۔ اور صرف آپ بچے ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا تھا، اور جو روٹیاں فرشتے لے کے گئے تھے ان روٹیوں میں جناب فضہ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیاں بھی تھیں۔ اب آپ دیکھیں خود شہزادی کونین کا ہاتھ شامل نہیں ہے اس روٹی میں، اس آٹے کو گوندنے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شہزادی کونین کا معمول تھا جی، جب تک اکیلی رہی سارے گھر کے کام خود کرتی تھیں، اور جب 7ویں ہجری میں پیغمبر اکرم نے ایک کنیز بنا بے جناب فضہ ان کو ہدیہ کی، تو اب دیکھیے شہزادی ہمارا اور آپ کا مزاج دیکھیے، اور شہزادی کونین کا مزاج دیکھیے۔ ہمارے یہاں نوکر ہوتا ہے، حبش سے تھا جناب فضہ، جی حبش کی تھی، اور اپنی ساری شان و شوکت چھوڑ کر آئی تھی، شہزادی تھی، ساری شان و شوکت چھوڑ کر آئی تھی، اور خوشی خوشی اہل بیت کی کنیزی میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اور بہت ساری تاریخیں ہیں، بہت ساری روایتیں کہ جو خود جناب فضہ سے ملتی ہیں جناب شہزادی کی زندگی کے حوالے سے، کہ کیسی تھی ہماری زندگی اور وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کرتی تھی۔ ہمارا کیا مزاج ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا نچوڑنا لیں اس کو اتنا کم ہے، لیکن شہزادی عالم نے کیا کہا کہ ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو۔ اچھا، میسج دونوں طرف سے ہے کہ نوکرانیاں بھی اس طریقے سے اپنے مالک کی خدمت میں نہیں ہوئے، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز ہی سمجھا، طرف سے ہے یہ جی، اور انہوں نے کبھی ان کو کنیز نہیں سمجھا۔ یہ دونوں پہلو آپ ذہن میں دونوں رکھیں پہلو کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا نہیں اور انہوں نے ان کو کبھی حقیر نظر سے نہیں دیکھا، یہ دونوں پہلو ہے۔ آپ دیکھیں تو یہی بات ہے کہ ایک دفعہ شہزادی کونین آغوش میں
بچوں کو لیے ہوئے ہیں اور چکی چلا رہی تھی. تو پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ فضہ سے کہہ دو کام کر دیں. تو شہزادی جملہ کہا کہ بابا آج گھر کے کام کی باری میری ہے, میں فضہ سے کام نہیں یہ معیار ہے, یہ معیار ہے, آج میری ہے. یا بعض روایتوں کے مطابق پیغمبر نے کہا کہ اے فاطمہ ایسا کرو کہ کام کو تقسیم کر لو, ایک دن تم کرو ایک دن فضہ کرے. تو جناب زہرا نے کہا کہ اے بابا جان میں اس کام کو پہلے دن ہی طے کر چکی ہوں کہ ایک دن فضہ کام کریں گی, اس دن میں کام کروں گی. سبحان اللہ. تو یہ کیریکٹر آپ دیکھیں, خود پیغمبر کی تربیت کیسی تھی جناب سیدہ کے لیے, اور خود جناب سیدہ کا کردار کیسا تھا ایک کنیز کے لیے. اب دیکھیں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ جو 10ویں ہجری میں رونما ہوا, شہزادی کونین کی ذات اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے, جس کو ہم قرآن مجید کی آیت ہے, وہ جو بہت ساری آیتیں, مجھے ادھر نہیں جانا ہے, سورہ انسان میں ہے, سورہ آیت نور ہے, بہت ساری آیتیں ہیں. ایک آیت میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں, جس کو ہم آیہ مباہلہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک من بعد من جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جب ہم نے تم پر دلیل قائم کر دی ہے اور دلیل و برہان تمہارے پاس آ چکی, اس کے بعد بھی تمہیں حجت کرنی, بحث کرنی ہے, تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آؤ اور اپنے نفس عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. پھر مباہلہ کرتے ہیں, اور اس مباہلے میں ہوگا کیا, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں گے. مطلب ڈسکشنز کی بھی کتنی اہمیت ہے ڈائیلاگ کی, کہ ضروری ہے وہ ڈائیلاگ. ہم جنگ نہیں کریں گے, پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو تلوار لے کر نکل آؤ, ہیلدی ڈسکشن ہوگا. ہاں, یہ بالکل سمپل طریقے سے ٹھنڈے مزاج ہو کے. تو اب اس کا مختصر قصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. ابو حارثہ نام کا نجران کا ایک ہیڈ تھا, نصارہ نجران سے جو مباہلہ ہوا تھا, تو ان کا ہیڈ تھا ابو حارثہ. پیغمبر نے اس کو خط لکھا, اسلام کی دعوت دی. اس نے اس خط کو اپنے یہاں لوگوں سے مشورہ کیا, تو اس کے گروپ کے جو بہت بزرگ تھے علماء, پوپس جن کو آپ کہہ لیں, وہ سب 60 افراد تیار ہوئے کہ مدینے جائیں گے اور پیغمبر سے, محمد سے بحث کریں گے اور اپنے دین کو ثابت کریں گے. اور انہوں نے یہ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ جائیں گے, بحث کریں گے, جیت گئے تو ٹھیک, نہیں جیتے تو ہمیں ان کے دین کو نہیں ماننا ہے. یہ سوچ کے گئے, یہ سوچ کے ہی گئے تھے, ہمیں نہیں ماننا ہے. اب یہ مدینے آئے پیغمبر اکرم کی, اب جو میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بحث ہوئی, پھر یہ آیت نازل ہوئی. انہوں نے, پیغمبر نے پہلے سیدھی سیدھی دلیل رکھ دی کہ بھائی تم جناب عیسیٰ کے بارے میں جو کہتے ہو ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے, تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے تو یہ بتاؤ عیسیٰ نماز کس کے لیے پڑھتے تھے, عبادتیں کس کے لیے انجام دیتے تھے؟ اور یہ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ نے عبادت کی. پیغمبر نے پہلے اقرار لیا کہ بھئی یہ بتاؤ, میں نے سنا کہ عیسیٰ عبادت کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. تو سب نے کہا کہ ہاں, ان سے زیادہ کون عبادت کرے گا. اچھا, یہ چیز قبول ہے, قبول آیا پہلے پیغمبر نے. پھر کہا پیغمبر نے کہ جب وہ عبادت کر رہے ہیں تو کس کی عبادت کر رہے ہیں, خود اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ ہونے کی سے نسبت کی بنیاد پر جب بیٹے ہو گئے تو وہ عبادت اسی کر رہے ہیں. ان کو تو خود لوگوں کی عبادت گاہ ہونا چاہیے, خود لوگ ان کی طرف سجدہ کریں. بہرحال ان کو نہیں ماننا تھا کیونکہ یہ طے کر کے آئے تھے, سوچ کے ہی آئے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم لے کس کو جا رہے ہیں. وہاں اگلے دن کا مرحلہ طے پایا میدان مباہلہ میں. نصارہ نجران اپنے بڑے جتنے بھی عبادت گزار ان کے تھے سب کو لے کر حاضر ہوئے. طے ہو گیا کہ یہیں پر مباہلہ ہونا ہے. پیغمبر اکرم بھی ایک چھوٹا سا کنبہ لے کر, چھوٹی سی جماعت لے کر چلے.